نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بادہ توحید کے متوالوں، شمیر رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قص پناہ میں ایک مرتبہ جھوم کر باوا زبزن رشید پر حضرت عقیدت پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کے جناب نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد فرماتا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ. یعنی رب فرماتا ہے کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. الحمدللہ پچھلے جمعہ بھی آپ نے اسی پہ جو ہے گفتگو ہوئی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی جو ہے اسی پہ آپ سماعت کریں گے. یعنی حسد وہ عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت اور دولت، عزت اور عظمت کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھی جلا کر خاک اور برباد کر لیتا ہے. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد بندے کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طریقے سے سوکھی لکڑی اگر آگ جو لگے تو اس کا نام و نشان ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد جو ہے، جلن جو ہے، یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، پشے پشت ڈال دیتی ہے. اور یاد رکھیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر حسد ہوتا ہے. اگر معاشرے میں کوئی بندہ دولت والا ہو گیا، سرمایہ والا ہو گیا، ثروت والا ہو گیا، بنگلے گاڑی والا ہو گیا، تو اس سے حسد کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. حسد ہر نعمت جس کو ملتی ہے، چاہے وہ حسن کی نعمت ہو، اگر کسی کو رب نے حسن سے نوازا ہے، کسی کے پاس حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو بندہ پھر اس سے جلن کرتا ہے، اس سے حسد ہوتا ہے. اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو اس سے حسد ہونے لگتا ہے. اگر رب نے کسی کو طاقت اور قوت سے نوازا ہے تو بندہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے. یعنی یہ صرف اور صرف دولت کی بنیاد پہ حسد نہیں ہوتا ہے، ہر نعمت کے ملنے پر بندہ اسے حسد کیا کرتا ہے. میرا رب اگر اسے دولت سے نواز دے، میرا رب اگر اسے حسن سے نواز دے، میرا رب اگر اسے قوت اور طاقت سے نواز دے، میرا رب اگر اسے کسی بڑے عہدے سے نواز دے، تب بھی لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. ہر چیز میں حسد ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اور ہمارا نفس جو ہے آج کے دور کے اندر یہی کرتا ہے. اگر کوئی ثروت والا ہے تو اس سے جلن پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی روب اور دبدبے والا ہے تو اس سے حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے. بندہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کسی کے دولت کے ملنے کی بنیاد پر اگر وہ بندہ حسد کر رہا ہے، بلکہ اس کی بنا پر رب سے یہ نہ کہتا مولا تو نے میرے بھائی کو جو عطا کیا ہے اس میں اور اضافہ عطا فرما، اور میرے مولا مجھے بھی عطا فرما. تو اس میں دونوں کا فائدہ تھا. ایک گناہ سے بچ گیا، دوسرا یاد رکھیں بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو. اس لیے کہ اگر تم
تمہارے بھائیوں کے متعلق تمہاری دعا قبول ہو گئی تو سمجھو تمہارا تو بیڑا اپنے آپ پار ہو گیا، تمہاری دعا تو اپنے آپ قبول ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم چیک جائے کہ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، ہم دوسروں سے حسد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجت مندوں کی ضرورت چھپا کر پوری کرو ورنہ کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ حاجت مندوں کی ضرورت چھپا کر پوری کرو، لیکن آج کے دور میں تو ٹرینڈ کچھ الگ ہی چلا ہے۔ حقیقت ہے یہ، یہاں پہ حکم کیا آیا کہ کسی ضرورت مند، اگر تمہارا کوئی سائل، کوئی ضرورت والا، کوئی حاجت مند تمہارے در پہ آئے تو اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو تم چھپا کر کے پوری کرو۔ اور جب تک ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ جب تک معاشرے کے اندر ہمارا نام نہ گون جائے، اعلان نہ ہو جائے، تب تک ہمیں چین نہیں ملتا ہے اگر کسی کی 10 روپے سے بھی مدد کی ہے تو۔ آج دیکھ لو ٹرینڈ، حقیقت اگر دیکھا جائے نا تو ہم نے اپنی قوم کا اور غریبوں کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اگر 2 روٹی بھی کسی کو عطا کرتے ہیں نا، 2 نوالے بھی کسی کو دیتے ہیں، اور یاد رکھو اس کے دینے میں ہمارا کمال نہیں ہے، بندہ وہ بھی ہے رب کا، بندے ہم بھی ہیں رب کے۔ اگر کسی کو دینے کے لیے ہم کچھ دے رہے ہیں ضرورت مند کو، تو اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، بلکہ دے کر کے رب کا شکر ادا کر کہ مولا تو نے مجھے لینے والوں میں نہیں بنایا بلکہ دینے والوں میں بنایا۔ اگر رب چاہتا تو دینے والوں میں بنا سکتا تھا نا بھائی۔ کیا ہم نے دنیا میں نہیں دیکھتے ہم اپنی آنکھوں کی آنکھوں سے کہ جو کروڑ پتی تھے وہ روڑ پتی ہیں، جو کل محلوں میں بنگلوں میں رہا کرتے تھے آج وہ جھوپڑ پٹیوں میں نظر آتے ہیں۔ تو دولت کا زائد ہونا اور دولت کا آنا یہ بندے کی طاقت پہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی قدرت پہ۔ تو اس پہ ناز نہ کرے۔ اگر کسی غریب کو اگر ہم نے 2 کٹے اگر گیہوں کے دے دیے، 1 کٹا آٹا دے دیا، کچھ راشن دے دیا، تو اس سے پہلے تو 10 دفعہ اس کو کھڑا کر کے فوٹو کھنچوائیں گے اس بنیاد پہ کہ ہمارا نام ہو۔ ورنہ شریعت نے حکم یہ دیا تھا کہ اگر کسی حاجت مند کی تم ضرورت پوری کرو، اور شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ دکھا کر کے اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو وہ 1 پیسہ ان پیسوں سے بہتر ہے جو دکھا کر کے پہاڑ کے برابر بھی اگر صدقہ خیرات کر دیا جائے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شریعت حضور میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرو تو ایسے کرو کہ جب سیدھے ہاتھ سے کسی پہ خیرات کرو تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور یا تو پتہ چھوڑ جتنے پورو ڈورو نہیں پیٹی جاؤ نہیں قوم رمائی نے اپنا چین کو نہیں ملے۔ یہ شان کس کام کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حاجت مندوں کی ضرورت چھپا کر پوری کرو ورنہ یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ جب نعمت اور دولت، عزت اور عظمت نصیب ہو جائے تو نعمت اور دولت دینے والے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب سے خوب جھک جانا چاہیے۔ جب بندے کے پاس پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، قوت آ جائے، عہدہ آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا عمل اس کا الٹا ہے۔ کچھ پیسہ آ جاتا ہے، قوم میں جو ہے نا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، ہم جو ہے نا مظلوموں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کمزوروں کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ رب کا حکم تو یہ ہے، آقا کا فرمان یہ ہے، بندے تیرے پاس طاقت آ گئی ہے تو جھک جا، اگر تیرے پاس میں قوت اور پیسہ اور ثروت آ گئی ہے تو نرم ہو جا، رحم دل ہو جا، سخاوت کرنے والا ہو جا۔ ہم اس کا الٹا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں یار؟ ہمارے اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ کیا چند پیسے اکٹھا کر لینا، چند زمینیں بنا لینا، چند کارخانے بنا لینا، کیا اسی کو دولت کہتے ہیں؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وقت کے سرمایہ کار جنہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی تھی، ان کی دولت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ شاہ جہاں بادشاہ، اس کی دولت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ ضرور تھے لیکن دل میں ان کے خدا کا خوف ہوا کرتا تھا۔ وہ وقت کا شاہجہاں کا بادشاہ جب اس نے اپنا تخت بنا کر کے تیار کیا اور تخت بنوایا اور
اور تخت بھی کوئی ہے نا معمولی نہیں تھا، لاکھوں کروڑوں روپے کا تھا اس وقت کا، یہ جواہرات کا بنا ہوا تھا، اس قدر بھاری بھرکم اس کا تخت۔ جب تخت بن کر کے تیار ہو گیا، شاہجہاں بادشاہ کو حکم دی، جو ہے نا خبر پہنچائی گئی، حضور آپ نے جو بھاری بھرکم تخت بنوایا تھا، دنیا میں سب سے مہنگا تخت جو آپ نے بنوایا تھا، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا جو تخت بنوایا تھا، وہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے، حضور آ کر کے آپ جو ہے اس کا ملاحظہ کر لیں۔ اب وقت کا بادشاہ شاہجہاں جب پہنچا تخت کے اوپر، تو تخت کو دیکھا، وہ تخت کے اوپر بیٹھا، بیٹھنا تھا کہ اچانک سے ہڑبڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کا جو مجمع تھا انہوں نے سوچا ہوا کیا، کہیں بادشاہ کو جو ہے پسند نہیں آیا، بادشاہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جو چھوٹا ہوتا ہے تو بڑے کی ناراضگی سے اس کو خوف پیدا ہوا کرتا ہے، اس کو ڈر لگا کرتا ہے، اس لیے کہ بڑا کہیں ناراض ہو گیا تو کہیں تو اس کا غصہ مجھ پہ نہ ٹوٹ پڑے۔ جو بنانے والے کاریگر تھے انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے، بادشاہ سلامت بیٹھنے کے بعد اچانک کھڑا کیسے ہو گیا، کہیں اس کو یہ پسند نہیں آیا، اگر پسند نہیں آیا تو ہماری خیر نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں دیکھ لیا، کوئی عیب تو اس کے اندر نظر نہیں آ گیا، معاملہ کیا ہے۔ لیکن ہونا کیا تھا، دیکھا کہ بادشاہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں لوگوں کو حکم دیا، لوگوں پانی لے کر کے آؤ۔ اب جب پانی لایا گیا تو وہ وقت کا بادشاہ شاہجہاں جو ہے بیٹھ کر کے وضو کرتا ہے، جب وضو ہو گیا تو کہا کہ مصلی لے کر کے آؤ۔ اب مصلی لے کر کے آیا گیا، وقت کا بادشاہ مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں وہ تخت پہ جا کر کے بیٹھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے، پہلے تو آپ جا کر کے تخت پہ بیٹھ گئے، اچانک کیا یاد آ گیا، اچانک کیا چیز یاد آئی کہ آپ کھڑے ہوئے، پانی منگوایا، مصلی منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اب تخت پہ آ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت کے بادشاہ شاہجہاں نے کہا لوگوں سنو، جب میں تخت پر بیٹھا میرا بیٹھنا تھا، ایک بار جو ہے نفس کے اندر سے آواز آئی کہ تخت ایک اور بھی بنوایا تھا۔ فرعون، وقت کا فرعون، اس نے تخت بنوایا تھا، بڑا مہنگا تھا۔ شاہجہاں نے کہا کہ جب یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ فرعون جب تخت پر بیٹھا تو اس تخت کے تکبر میں، اس تخت کے گھمنڈ میں وہ اپنے آپ کو خدا بنوا بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ شاہجہاں نے کہا لوگوں سنو، جب میں اس تخت پر بیٹھا اور نفس نے اندر سے جب یہ آواز دی تو کہا کہیں میرا نام بھی فرعون کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز شکرانے کے رب کی بارگاہ میں ادا کیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ تخت مجھے عطا کیا ہے۔ تو دولت کے ملنے پہ، کسی نعمت کے ملنے پہ رب کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے اندر انانیت اس قدر بنی ہوئی ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ آج معاشرے میں آپ تجزیہ کر لیں، حسد، غیبت، بغض، تکبر، جھوٹ، یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا یہ ہمارے اندر ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں 100% کوئی یہ بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر انانیت نہیں ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے، میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، میں غیبت نہیں کرتا، میں چغلی نہیں کرتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ ہم ان گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم نے ان گناہوں کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو، نیکی چاہے چھوٹی ہو اس کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور گناہ چاہے چھوٹا ہو اس کو چھوٹا سمجھ کر کے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر، جو لوگ حسد سے بچتے ہیں نا پھر رب ان کو نوازتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں صحابیوں کیا تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، ہم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر گزری کہ ایک شخص چپل اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوا، اس کے داڑھی کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر وضو کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ تازہ تازہ وضو کر کے آ رہا ہے۔ خیر دوسرا دن آیا، حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے کہ پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں،
میرے آقا نے پھر فرمایا اے میرے صحابیوں کیا تم جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج پھر جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہی جنتی ہے۔ ابن عامر فرماتے ہیں کہ دوسرا دن تھا، ہم نے دیکھا کہ پھر وہی شخص جو کل آیا تھا ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تازہ تازہ وضو کر کے آ رہا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو کہا جو سب سے پہلے داخل ہوگا تو حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی شخص تھا، وہی انداز تھا، چپلیں ہاتھ میں تھی اور وضو کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لگ رہا تھا تازہ تازہ وضو کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب تیسرا روز ہوا تو مجھ سے نہا نہیں گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی لوگ سب چلے گئے اور وہ بندہ جو آیا تھا 3 دن سے اور جس کے بارے میں حضور نے بشارتیں دی تھی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھ کر کے روانہ گھر کے لیے ہونے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوال دوڑنے لگا آخر دیکھوں تو صحیح اس کا عمل کیا رستہ ہے؟ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم بھی حضور کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس بندے کا ایسا کون سا عمل ہے کہ میرے آقا دنیا میں فرما رہے کہ یہ جنتی ہے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب گیا، اس نے میں نے روکا اس کو اور کہا حضور اگر آپ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے آپ کا مہمان بنوں، کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنائیں گے؟ ان کو مہمان بننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس بندے کا عمل کون سا ہے، ایسا کون سا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ان کے گھر گیا ان کے ساتھ میں اور جانے کے بعد میں انہوں نے میرے لیے بستر لگایا، کھانا بنا کر کے کھانا کھلایا، ہم نے کھانا کھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں بستر پہ لیٹ تو گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کرتا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے بستر پہ جا کر کے سو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ بندہ جب کروٹ بدلتا تھا تو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اس کے منہ سے اللہ اللہ نکلا کرتا تھا۔ وہ بندے اور تھے، ان کا ایمان الگ تھا یار۔ آج اپنے ماتھے تو کروٹ بدلو چھوڑو کو تھوڑی سی کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی تو پتہ نہیں کون کون سے الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ پھر صبح ہو گئی، رات بھر میں جاگتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن اس کا کوئی عمل ایسا مجھے دکھا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد میں جب میں جانے لگا تو انہوں نے خود نے مجھے روک لیا، کہا کہ سنو تم کیا تلاش کرنا چاہتے تھے، کیا دیکھنا چاہتے تھے، میرے مہمان کیوں بنے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے آیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا 3 دفعہ آپ کے لیے جنتی جنتی، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ایسا عمل کون سا کرتے ہیں، لیکن پوری رات میں جاگتا رہا، آپ کا کوئی عمل نہیں دیکھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آپ تہجد کے جو ہے نوافل ادا کر رہے ہو، آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، آپ پوری رات سوتے رہے، کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا سنو ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن ایک کام میرا اور بھی ہے۔ کہا اور کام کون سا ہے؟ کہا ایک کام اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ جب میں کسی بندے کے پاس رب کی نعمتیں دیکھتا ہوں تو اس سے میں حسد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے میں رب سے دعائیں کیا کرتا ہوں، اور میرے رب نے اسی کا صدقہ ادا کیا ہے کہ مجھے جنتی بنا دیا۔ آج بھی وہ ابراہیم سائی ماں پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلش پیدا۔ ہم شکوا کس سے کریں، شکایت کس سے کریں؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم تو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے یار۔ اگر کوئی بھائی ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر اللہ میں نیک توفیق عطا فرمائے، حسد جیسی بیماری سے بچ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں آپس میں محبت اور الفت پیدا فرمائے۔